اچھا ایک آپ نے پروجیکٹس کی بات بتائی, جب یہ آئے تھے سب سے پہلے انہوں نے لنگر خانے بنائے ہیں, اچھا انہوں نے شیلٹر ہومز بنائے ہیں, اور انہوں نے بیکاری ان کو بول کے خود بیکاری پیدا کی ہیں. انہوں نے BRT بنائی ہے, انہوں نے بلین ٹری بنایا ہے, سونامی لے کے آئے تھے وہ. اور کیا کیا سننا ہے آپ نے, کیا سننا ہے آپ. ایک پروجیکٹ تو ان کا بھول ہی گئے نا, وہ صحت کارڈ. یس, یہ صحت کارڈ تو وہ عورت کارڈ کے ساتھ ساتھ صحت کارڈ بھی کھیلتے تھے. اب عمران خان کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ میں بیٹھتے ہوئے لنگر خانہ بنایا. لنگر خانہ, بھائی میں بھی پاکستانی ہوں, میرا بھی حق ہے کہ میرے لیے پروجیکٹ بنایا جائے. گورنمنٹ جو ہے وہ میرے لیے کچھ کرے, نہ کہ صرف چھوٹے ریڈیو والے کے لیے کرے نا. تو یہاں پر لنگر خانہ آپ نے بنایا, میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر کھانا نہ کھانے نہیں جا سکتی ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پر داتا کا لنگر آلریڈی اتنا چل رہا ہے. داتا دربار کے باہر چلے جائیں, آپ کو اتنے لوگ کچھ نہ کچھ بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے. سیلانی کا پروجیکٹ تھا, ٹھیک ہے, چلیے واٹ ایور, نام تو اس کا آ گیا نا, جو بھی تھا جیسے بھی تھا, پروجیکٹ تو اس کی گورنمنٹ میں بنا ہے نا. لنگر خانہ بنا دیا. اب پناہ گاہ میں بھائی مجھے بتائیں, میں بوریا بسترا اٹھا کے کیسے جا کے رہوں نا وہاں پر, میرے لیے تو نہیں تھا نا وہ. صحت کارڈ بنایا آپ نے. صحت کارڈ تو پہلے کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ اسٹاپ ہو گیا پروگرام کی صورت میں. یس, وہ اسٹاپ ہو گیا تھا, وہ رکا ہوا تھا. اس نے لا کے وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کر کے وہ صحت کارڈ لانچ کر دیا, ٹھیک ہے. لانچنگ کے بعد انہوں نے کریڈٹ سارا عمران نیازی کو دے دیا کہ اس نے کیا ہے. اب یہ 3 ان کے مین پروجیکٹس ہیں. وکاس میں کیسے جاؤں, میں لنگر خانے اور پناہ گاہ میں کیسے جاؤں؟ اب اس کے اپوزٹ مجھے بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف آتے ہیں, یہاں پہ موٹر وے بنا دیتے ہیں. میاں محمد نواز شریف آتے ہیں, یہاں میٹرو بنا دیتے ہیں, پھر آتے ہیں اسپیڈو بنا دیتے ہیں. پھر ان کو کچھ آتا ہے یاد تو وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹریول آسان کریں, تو وہ یہاں پر اورنج ٹرین بنا دیتے ہیں. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اورنج ٹرین پاکستان کے اندر چل سکتی ہے. تیرے سے ایک چنگچی نہیں چلائی گئی. تو پھر جو ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب آتے ہیں, سرکاری ہسپتالوں میں وسیع کر دیتے ہیں. باقی چیزیں جو ہیں وہ مزید دوائیاں مفت کرتے ہیں. سرکاری ہسپتال کس نے بنائے, کس کے گورنمنٹ میں بنے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف کے گورنمنٹ میں بنے ہیں. آج سرکاری ہسپتالوں میں آپ جا کر دیکھیں رش پڑا ہوا ہے. اس نے کیا کیا, شوکت خانم بنایا. جاتے ہوئے شرم آتی ہے, کینسر کا مریض ہے, کیسے جائے کہے گا بھائی میں بھکاری ہوں, یہ لو مجھے علاج کرواؤ. سرکاری ہاسپٹل میں بھی جا سکتی ہوں, آپ بھی جا سکتے ہیں, ریڈی والا بھی جا سکتا ہے. سب کے لیے ایکویلٹی ہے. مریم نواز آئی, مریم نواز نے ایز اے CM سرکاری ہسپتال جتنے بھی تھے وہاں پر ان کی شاخیں ایکسٹینڈ کرنا شروع کی. رش کم پڑے, پھر مزید جہاں پر جو چیز کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کی. پھر اس کے بعد ایک انجیکشن ہے جو فالج کے مریض کے لیے ہوتا ہے کہ فالج کا اٹیک آ جائے تو اسے 24 آور کے اندر اندر انجیکشن لگتا ہے, وہ فری کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو پنک بسیں چلائی ہیں وہ چلا دی گئی. اس کے بعد یہاں پر جو ہے بچیوں کو اسکوٹیاں دی گئی, یہاں پر بچوں کو لیپ ٹاپس دیے گئے, یہاں پر جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ایسی فیسلٹیز دی گئی. جو روڈس کے اوپر آپ کو وائی فائی دیے جا رہے ہیں, جو روڈس کے اوپر آپ کو سیکیورٹی بٹن دیا جا رہا ہے کہ خواتین کسی طریقے سے اپنے آپ کو انسیکیور نہ فیل کریں. انہوں نے کیا کیا, لنگر خانہ, پناہ گاہ اور یہ صحت کارڈ. کب تک کھیلیں گے, کب تک ناچیں گے ان 3 باتوں کے اوپر؟ کچھ تو کرو, کچھ تو کرو جس کے اوپر ہم کہیں کہ BRT تو بنائی. اور اتنے غیرت مند ہیں, اتنے غیرت مند ہیں کہ سینہ چوڑا کر کے موٹر وے پہ سے گزرتے ہیں. اتنے غیرت مند ہیں کہ جب گلبرگ جاتے ہیں تو انڈر پاس استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر کس کی گورنمنٹ میں بنا, کس کی گورنمنٹ میں؟ عمران نے, تمہارے باپ کا پیسہ تھا. تو تمہارے باپ کا پیسہ تھا جو ابھی تک لنگر خانے, پناہ گاہ اور صحت کارڈ سے تم لوگ باہر نہیں نکل سکے. تو عمران نیازی نے اپنی جیب میں سے دیا تھا. اور وہ جو اس نے اپنے گھر کے آگے روڈ بنایا ہے, وہ جو اس کا اسلام آباد میں گھر ہے بنی گالا میں, وہ جو اس نے روڈ بنایا اس کے باپ کا پیسہ تھا عمران نیازی کے. اس کی ماں چھوڑ کے گئی تھی, وہ تو ریگولرائز بھی نہیں ہوا تھا, وہ پتہ نا. ہاں, تو وہ اس کی ماں زیور چھوڑ کے گئی تھی جو عمران نیازی نے وہ روڈ بنایا ہے. کیسے بن گیا, ٹھیک ہے. تو وہ بھی عوام کا پیسہ تھا جو اس نے اپنے اوپر لگایا ہے. اور یہاں پہ عوام کا پیسہ جو میاں محمد نواز شریف, محمد شہباز شریف اور مریم نواز مل کر پاکستان پر لگا رہے ہیں, اپنی جیبیں نہیں بھر رہے. اور دوسری بات آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس عالی شان بنگلے ہیں, عالی شان فلاں ہیں, گاڑیوں میں پھرتے ہیں, فلاں ٹمکائیں. اور بھائی آپ کی اور میری اوقات کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو اس کے باوجود ہم گاڑی میں پھرتے ہیں, AC میں رہتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اور کیا کریں؟ پہننے کو ہمارے پاس اچھا ہے بیکاز اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے, محنت کر رہے ہیں, اپنی کما رہے ہیں, اپنی کھا رہے ہیں. تو ان کو تو عہدہ دیا ہے. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں نا سیکیورٹی, وہ کیا کہتے ہیں اسے, پروٹوکولز ہوتے ہیں. تو پروٹوکولز دیے گئے ہیں, ایک CM کو دیا گیا, ایک پرائم منسٹر کو دیا گیا. تو وہ پرائم منسٹر اور CM جو ہے ملک کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, ملک کا خزانہ خرچ کر رہے ہیں. تم نے کیا کیا؟ یہاں پر تو کوئی ہمارے پاس ایویڈینس ہی نہیں ہے. مگر یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گی کہ یوتھیوں ان 3 چیزوں سے باہر نکلو. نہیں, BRT چوتھی ہے. BRT بھی تو دی نا انہوں نے. BRT جو پشاور میں میٹرو بس ہے,
अच्छा پشاور میں میٹرو بس, سوری, تو وہاں پر وہ کس لیے, سوری, پنجاب میں جب میٹرو شروع ہوئی تھی اس کے بعد بنائی. پہلے یہ عمران نیازی کہتا تھا کہ سفر کو آسان کیوں کرنا, لوگ جا تو رہے ہیں, موٹر سائیکلیں استعمال کرتے ہیں, رکشا استعمال کرتے ہیں, تو ہمارے اور بہت سے معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے. تو پھر پشاور میں کیوں بنائی؟ پشاور میں کیوں بنائی نا؟ یہ چار چیزوں سے باہر نہیں نکل رہے. آپ کیا کہنے لگے؟ نکل رہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یوتھیو, عمران نیازی کی پوچھ لو, تم لوگ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے نا, وہ ظاہر ہے وہ دم ہلاتا تو یہ ساتھ میں ہل جاتے ہیں. یہ بتاؤ کہ لنگر خانہ پناہ گاہ اور یہ جو انہوں نے میٹرو کا ایک ایجاد کیا, اور اس کے بعد یہ ان کا صحت کارڈ, ٹھیک ہے, یہ اس کے علاوہ تم لوگ کے پاس بک بک کرنے کے علاوہ اور ہے کیا؟ تمہارے پاس پروجیکٹس پہ بات کر لو کہ پروجیکٹس کون سے ہیں. صرف اگر کوئی اس بات پہ بات کر سکتا ہے نا, کیا ہے؟ جلسوں کے اوپر اچھے اچھے ترانے اور اس کے اوپر اچھے اچھے ڈھمکے, سستے مجرے, حلال مجرے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا. نہیں, ہاں, یہ کبھی نہیں ہوا تھا. تبدیلی آئی, اس نے پاکستان کے اندر یہ تبدیلی ضرور لے کر آیا کہ جلسوں میں, دھرنوں میں آپ جہاں پر ہم پیسے خرچ کر کے جا کے لوگ تماشبینوں کو دیکھتے تھے, وہ ختم ہو گیا نا. ابھی پتہ نہیں جاتے ہوں گے یا نہیں جاتے. آپ کہیں بھی بریک لگائیں تو انتشاری لگے ہوتے ہیں. اچھا, میں بڑی حیران ہوتی ہوں, گاڑی کی چھت کے اوپر بھی لگی ہوتی ہے. ہاں, اچھا, میں بڑی حیران تو یہ ایک نئی چیز ہے نا, یہ بھی انوینٹ ہوئی ہے. آپ حیران کیوں ہوئی؟ میں حیران یہ ہوتی ہوں کہ دیکھیں, میں ابھی ان کی کیا پٹیاں پڑھاؤں, یہ مریم نواز وغیرہ کی, ظاہر ہے سی ایم ہے ہماری, نظر تو آتا ہے نا ہمیں. ان کے ساتھ وہ عظمہ بخاری پھر رہی ہوتی ہیں, یہاں مریم اورنگزیب پھر رہی ہوتی ہیں, وہ ایک ثانیہ عاشق بھی ہیں ان کی جو پی اے آئی تھنک. یہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں نا ساتھ, اپنے آپ کو ڈھک کے پھر رہے ہوتے ہیں, سروں پہ دوپٹے ہوتے ہیں, خود بڑے ممی ڈیڈی سے مطلب کہ اچھے طریقے سے پھر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں بڑے طریقے سے نا, کہ اپنی باڈی لینگویج بھی ان کی بڑی اچھی ہے, وے آف ٹاکنگ بڑا اچھا ہے, پریس کانفرنس کرتے ہیں بیٹا بھائی بیٹا بھائی. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر جینس شرٹ میں ہمیں خواتین نظر آتی ہیں, کیا اٹریکشن ملتی ہے ہمارے مرد حضرات کو, کیا اٹریکشن ملتی ہے. اور یہ صدیوں پرانی ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ مرد کے لیے عورت تو ایک اٹریکشن ہے نا, اوبیسلی اٹریکشن ملتی ہے ان کو جلسوں دھرنوں میں جا کر, اور وہاں پر پھر ناچ گانا بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات ہوتی ہے کہ کوئی اینکر ان سے سوال کر لینا تو وہ آگے سے جواب دیتی ہیں, او یار تجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, او یار او یار او یار. مطلب یار سے کہانی ختم ہوتی ہے اور یار پہ شروع ہوتی ہے, اور یار سے یار پہ ختم ہوتی ہے. اور یہاں پر جو وہ گانا بھی آیا تھا, نچن جی کردا, نہیں, عمران خان کا جلسہ تو سی نا, وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بھی کہہ رہی تھی کہ کون سا گانا آیا تھا, یہ نقدہ کوکا, اور نقدہ کوکا بھی آیا. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے ایسے کوئی حلال مجرے کی ہیں, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں پریشان ہو گئی کہ اپنی طرف سے وہ اظہار محبت کر رہے تھے کہ عمران نیازی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور وہ یوں کر کے ٹک ٹاک بناتے تھے, نقدہ کوکا, ڈٹارے کوکا, قیدی نمبر 8 یار ہوئے, پتہ نہیں 804 وٹ ایور جو بھی گانا تھا, انتہائی اس کو بنانے والے گھٹیا, لیرکس لکھنے والے گھٹیا, اوپر سے سب سے گھٹیا پاکستان تحریک انصاف کی عوام جنہوں نے اس کے اوپر ناچ کے انٹرٹین کیا. کیا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں عزت ہے ہماری, نقدہ کوکا تو خواتین ہے نا, مطلب کیا کہیں, تو عمران خان نقدہ کوکا ہے, اللہ جانے. کیا اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی, مجھے خود نہیں سمجھ آئی, مجھے تو آج تک یوتھیوں کی سمجھ نہیں آئی. آپ نقدے کوکے کی بات کر رہے ہیں, اور یوتھیوں کی کیوں نہیں سمجھ آئی, یہ بڑے معصوم جنریشن ہے, بہت معصوم ایلینز ہے یہ. ان کو سنبھال کے رکھیں, ان کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ نسل آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. یہ جوج مجوج کی قوم ہے, جوج مجوج کی. اور وہ بھی تو نعرہ بھی تو انہوں نے وہی بنایا نا, بہن بھائیوں نے آپس میں مل کے پھر نعرہ ایجاد کیا, تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804. اب خواتین سڑکوں پہ کہہ رہی ہیں تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804. اور لعنت ہے تم لوگوں پر, تیرا یار. تجھے یار کا مطلب پتہ ہے کہ یار ہوتا کیا ہے؟ حد ہو گئی ہے کہ آپ لوگ اس کو یار بنا رہی ہیں, اوپر سے وہ کہہ رہا ہے میری امی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں, ہم آپ کو ابو بنانا چاہتے ہیں. یہ کیسی تبدیلی ہے, کیسی جہالت ہے تحریک انصاف میں. میں حیران ہوتی ہوں کہ خواتین ناچ رہی ہیں سڑکوں پر, ہمارے مردوں کو انٹرٹین کر رہی ہیں, یار کے نعرے لگا رہے ہیں, اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کر یہاں پر صرف مجروں کو انٹرٹین کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ مجرے ہو رہے ہیں, ہم انٹرٹین ہو رے ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں. حلال اللہ ابھی تو آپ کو لگتا نہیں ہے تھوڑی ٹھنڈ نہیں پڑ گئی اسلام آباد کے بعد؟ ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے آج نا, یوتھیوں کو ٹھنڈ نہیں پڑ گئی. نہیں, ٹھنڈ بیسکلی نا کچھ میرے خیال سے نا پیرنٹس نے بھی غیرت کھائی ہے,
اور کچھ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو غیرت کھلوائی ہے, اور کچھ ہمارے جیسے بھی ہیں جو کچھ ویڈیوز میں بول کے ان کو شاید غیرت آ جاتی ہو. تو مزید ابھی معاملات کم ہو رہے ہیں. ابھی سالگرہ پہ جو اس کے تماشے لگے تھے سڑکوں پر, انہوں نے کہا ہمیں نکلنے نہیں دیا, ہمیں یہ نہیں کیا, ہمیں وہ نہیں کیا. ہم نے تو سیلیبریٹ کی تھی, آپ نے کیک نہیں کھایا تھا, مجھے بڑا دکھ ہے. پلیز میں ایسی چیزیں نہیں انٹرسٹڈ ہوتی اس میں. آپ نے کیک ہی نہیں کھایا تھا, اتنا مزے کا کیک منگوایا تھا میں نے. آپ کھا لیں, آپ کو مبارک ہو وہ کیک. تو یہاں پر انہوں نے نا انتشار پھیلایا, اور انتشار کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ابھی تھوڑی سے ٹھنڈے اس لیے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو چھتر بڑے پڑنے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کو بہت چھتر پڑنے ہیں. اور میں تو اپنی موجودہ حکومت سے بھی اور اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یوتھیا جہاں نظر آئے نا, اپنی جوتی اتار کے سب سے پہلے رسید کریں ان کو, اور تب تک ماریں جب تک ان کے اندر سے یوتھیا پن ختم نہ ہو جائے. کیونکہ یہ بیچارے نا, وہ ایک شیطان ہوتا ہے نا, شیطان اپنے وش میں کر لیتا ہے, تو وہ ایک شیطانی بھی اندر, شیطاننی جو بیٹھی ہوئی پیرنی وہ بھی اندر ہے, اور وہ شیطان بھی اندر ہے. ہاں, تو دو شیطان پیرنیاں اور چلی گئی ہیں, مگر ان کا جادو اتنا نہیں نا چلتا. وہ زبان کا جادو چلاتی ہیں, وہ تعویذوں کا جادو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تعویذوں کے جادو نا اندر بھی چل رہے ہوں گے. تو یہ ہمارے بچے پرسنالٹی کا سحر, لعنت ہے بھائی. نہیں, لوگ کہتے ہیں یوتھیا کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے نواز شریف کو دیکھا کبھی؟ اف, پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے بھائی. واہ واہ واہ. آپ عمران نیازی کی اور نواز شریف کو آپ ساتھ ساتھ کھڑے کریں تو وہ آپ کو لگ پتا جائے گا. عمران خان پرسنالٹی تھوڑی ہے, اس کے منہ پہ نحوست دیکھی آپ نے کتنی پڑی ہوئی ہے. آپ کبھی غور سے اس کی تصویر دیکھیں, آپ زوم کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے, وہ کتنے فلٹرز لگانے کے بعد آپ لوگ اس کو پبلش کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ عمران نیازی بہت خوبصورت ہے. وہ بھائی ٹراؤزر شرٹ پہننے سے کوئی خوبصورت نہیں ہوتا. وہ بھائی رہنے اس کا اعتراف تو آپ رہنے دیں. ہمارے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. آپ نواز شریف کو دیکھیں, آپ شہباز شریف کو دیکھیں, ان کا وے آف ٹاکنگ, وے آف باڈی لینگویج, اور یہ ساری پریزنٹیشن جو ہیں یہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ صرف وہ ٹراؤزر شرٹ میں جم کرتا ہوا ممی ڈیڈی لڑکا نہ سمجھیں اس کو. عمران نیازی کے منہ سے پھٹکار ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ کو ہینڈسم کہاں سے لگتا ہے مجھے آج تک نہیں پتا چلا. جیسے مسلمان ہے نا ایک, اس کے منہ پہ بڑی رونق ہوتی ہے, اس کے منہ پہ ایک نور ہوتا ہے. کبھی عمران نیازی کا نظر آیا آپ کو نور؟ کیا سکون نظر آیا آپ کو؟ فیصلہ کیوں نہ ہوتا ہوں, آپ کو کبھی نظر آیا سکون, ایک نور؟ کبھی مجھے تو نہیں نظر آیا. آپ کو نظر آیا ہے, وہ آپ کی ہے. بٹ میں یہ کہوں گی وہ ہینڈسم نہیں ہے. وہ میرے گاؤں میں نا ایک خاتون ہوتی تھی, میں کبھی کبھی جاتا تھا, تو جب یہ 2014 کا دھرنا دیتا تھا, اب تو کافی صحت مند بھی ہو گئے ہیں عمران خان صاحب, حرام کا پیسہ جو کھایا ہے. تو 2014 کے اندر وہ خاتون تھی, تو وہ دانے نہیں بھنتی جو, تو مجھے کہتی ہے دھرنا کدو ختم ہونا ہے. میں کہ عمران خان نو پتا ہوئے تے حکومتاں نو پتا ہوئے. کہندی ہے چبڑ دے منہ والا. ہاں, تب دیکھیں 2014 مطلب 10 سال پہلے. چبڑ دے منہ والا. ابھی چبڑ میں تب سے سوچ رہا ہوں یہ چبڑ کیا ہے. مطلب وہ 62 63 پچ کا لعنت پڑی ہوئی منہ پہ. وہ مطلب لائک ایک نا وہ چبڑ مطلب لائک جو چیز نا غلطی سے ایسے. سو عمران نیازی بیسکلی وہ ہے, انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے اس کو. بٹ میں نے بتایا یہاں پہ تعویذ دھاگے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بچے جو ہیں, نوجوان نسل جو ہے وہ تھک چکی ہے. اب اگر میں ایک آپ کے پروگرام کے توسل ایک میسج دوں گی, اتنا ہی شوق ہے نا جلسوں کا, اتنا ہی شوق ہے دھرنوں کا, اتنا ہی شوق ہے خواتین نچوانے کا, تو اپنی لے کر آؤ نا, اپنیوں کو نچواؤ. آج تک تو میں نے نہیں دیکھا علی امین گنڈا پور اپنی بیوی کو لایا ہو, اپنی بہن کو لایا ہو, اپنی بیٹی کو لایا ہو کہ جو لو جی عمران خان دے جلسے سے آج میرا نچن جی کردا ہے, ٹھمکے لگاؤ, یہاں پر ڈی چوک پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, وہاں پر جھنڈے لہراؤ, تصویریں اترواؤ, غیر مردوں کے ساتھ چپکو. ایسا میں نے علی امین گنڈا پور کو تو نہیں دیکھا. تو خود آئیں روڈز پر, جلسے کریں, دھرنے کریں, واٹ ایور جو بھی کریں, مگر پاکستانی عوام کو استعمال مت کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تعویذ گنڈے کر کر کے آپ لوگوں نے اس کو وش میں کیا ہوا ہے. ان کی جان چھوڑ دیں, اپنے گھر والوں کو باہر لے کر آئیں, جو دل کرتا ہے آپ کریں, بھاڑ میں جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مریم اکرام صاحبہ, آج آپ نے خاصا ٹائم دے دیا. اور یہ مجھے جو آپ نے آخر میں بات کی تھی نا, پولیس والوں کو, حکومت کو, جہاں یوتھیا نظر آئے لا جتی لو, لا جتی لو تو پالم لو نا, او تک نہ چھوڑو جو تک نا صبر نہیں آ جائے, صبر نہیں آئے, تاکہ یوتھیا پان اس کا نکلے. یہ کیڑا ہے اور اس کیڑے کو مارنا پڑے گا. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جیسے کووڈ آیا تھا نا, کچھ عرصہ رہا تھا, تب یہ یوتھیا پن آیا ہوا ہے, یوتھیاپا بھی ختم ہو جائے گا. یہ ٹھنڈ پڑ گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ نکل آئے گا کیڑا یہ.
یہ ہاں تنگ کر نکلنا رہا ہے. چاہیے. ابھی ہیں کچھ لوگوں میں نا کرنٹ ہے, جو ایک بھاڑے کے ٹٹو جو ان کے بیٹھے ہوئے سوشل بریگیڈس بن کر, ان کو بھی ہے ابھی کرنٹ, کیونکہ انہیں ڈالرز کی ایک خون کی ایک لت ہوتی ہے نا, ان کو ڈالرز کی لت لگی ہاں ہوئی مجھے ہے. یاد آ گیا, سنا ہے میں نے, وہ عمران ریاض خان جس کو آپ کیا کہتی ہیں, گیلا تیتر, نہیں اس کو چپیڑ پڑی ہے علیمن گنڈا پور کے لوگوں سے. یہ مرتضیٰ سلنگی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, آپ کی نظر سے گزرا یہ؟ اچھا پڑی ہو سکتی ہے, مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے, مگر پڑی ہو سکتی ہے. اور علی امین گنڈا پور کی جو ہے نا وہ ان قریب اب جیسے شیر افضل مروت کو انہوں نے ذلیل کیا, اب علی امین گنڈا پور ذلیل ہوگا, اس کے بعد کوئی اور آئے گا تو وہ بھی ذلیل ہوگا. یوتھی اپنے ہی ہاتھوں ماریں گے, ٹھیک ہے. وہ ایک دجالی فتنہ ہوتا ہے نا, جو پہلے ایک چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کا دماغ اتنا موو ہو جاتا ہے, ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بندے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اب علی امین گنڈا پور کی باری ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس بیچارے نے گیلے تیتر نے کچھ کہہ دیا ہونا تو اس کی بھی پڑ گئی ہونی ہے, تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ یوتھیے ہی ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں, یوتھیے ہی سوشل میڈیا پہ چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, تو یہ انہیں کی بات ہے, اس لیے انہوں نے نکالی نہیں ہونی ہے. تو اب علی امین گنڈا پور کی باری ہے, اور انشاءاللہ ان قریب وہ وقت قریب ہے جب نیازی کو یہ یوتھیے مل کر سناٹا کریں گے. اچھا یس, یہ خود کہیں گے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. اچھا چلو, بہت شکریہ مریم صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار اجازت ہیونگ دیجیے می. جی, آپ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.